للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 68 69 اور آیت نمبر 70 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چل، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا اور تم سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جانتا ہے، بے شک اللہ نہایت علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ان بڑے چوپاؤں کا ذکر تھا جن کے تھنوں سے دودھ کی نہریں بہتی ہیں۔ ان آیات میں چھوٹے جانور مکھی کا ذکر ہے جو پھلوں سے رس چوستی اور شہد بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے کس قدر حفاظت اور پاکیزگی کے ساتھ دودھ نکلتا ہے، اس کا ذکر تو ہوا۔ محبوب ہمارے دوسرے ایک عظیم کرم کو بھی ملاحظہ کریں، معمولی مکھی سے شہد پیدا کرتے ہیں۔ دودھ کا تصور تو ذہن میں آتا ہے مگر مکھی سے شہد کی پیداوار عقل و فکر سے باہر ہے۔ رب قدوس نے اس چھوٹے سے جانور کو الہام فرمایا تو پہاڑوں کی چٹانوں درختوں کی شاخوں پر اپنے چھتے بنا اور پھر ان عجیب و غریب کمروں میں دور دراز سے رس چوس کر شہد بھر، دور دراز سے اڑ کر آ، تیری آمد کی جگہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ پھر شہد کی چاشنی مزہ ذائقہ اگرچہ ایک جیسا ہوتا ہے مگر شہد کی رنگت میں فرق ہوتا ہے۔ بڑی مکھی کا رنگ چھوٹی مکھی کے شہد سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس شہد میں بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔
انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کا لفظ استعمال ہوا، وہاں لفظ وحی کا مفہوم اور ہے، اور یہاں وحی بمعنی الہام ہے۔ الہام ہے، لفظ وحی کئی معنوں میں آیا۔ یہ قدرت کی طرف سے مخلوق کو تعلیم کا ایک ذریعہ ہے، جسے القاء بھی کہا جاتا ہے، جو اہل اللہ اور اولیاء بلکہ عام لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ پرندے جو اپنے گھونسلے تیار کرتے ہیں، یہ بھی انہیں تعلیم دی جاتی ہے، طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اسے الہام کہہ لیں۔ نبی کی وحی اس سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی کی خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جی جو آپ کو حکم ہوا وہ کر لیجئے۔ اس جواب سے واضح ہے نبی کی خواب وحی ہے اور حکم الہی ہے۔ مکھی کے شہد کا ذکر کرنے میں کس قدر کمالات قدرت کا اظہار ہے۔ اسے گھر بنانے کا طریقہ سکھایا، دور دراز سے رس چوسنے کا ڈھنگ اور واپس لانے کا انداز بتایا۔ پھر اس عجیب و غریب قدرت میں اس رس کو رکھنے کا انداز سکھایا۔ اس چھتا میں کئی کمرے ہوتے ہیں، ملکہ کا کمرہ اور ہے، بچوں کے کمرے اور ہیں، شہد کے کمرے اور ہیں۔ یہ سارا حیران کن نظام، اگر کوئی مکھی کڑوا رس لے کر آتی ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے۔ چھتوں کے نیچے کٹے سر پڑے نظر آتے ہیں۔ کڑوا رس لانے والی مکھی کو سزا دی جاتی ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے پیدا ہونے والی حیران کن مٹھاس میں زہریلا رس کیوں ملایا۔ ایسی مجرم مکھیوں کو سزا ملتی ہے۔ جو رس دیر سے لائے وہ بھی مجرم ہے، جو دوسرے خانہ میں ڈالے وہ بھی مجرم ہے۔ یہ بھی عجیب قدرت ہے۔ چھتے کو نہ آندھی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ بارش، نہ گرد و غبار۔ یہ ساری باتیں نشانات قدرت ہیں، مگر علم و عقل فکر والوں کے لیے ان حیران کن کمالات قدرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد انسانوں کو اپنی حقیقت پر غور کرنے کا سبق دیا گیا ہے کہ وہ سوچیں کس حقیر نطفے سے ان کی پیدائش ہے، پھر منجمد خون ہے، لوتھڑا ہے، حمل ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے، اسے کسی قسم کی خبر ہی نہیں ہوتی، جاننے کے بعد یہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ارذل العمر سے بچائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں ارذل العمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔